بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے طالوت کی بادشاہی، اور جو طالوت تھا نا وہ بادشاہ کس طرح بنا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ توجہ سے اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے والی باتیں ملیں گی۔ بنی اسرائیل کی قوم گزری ہے، ان کا نظام ایسے چلتا تھا کہ ہمیشہ بادشاہ ان لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم کا بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا اس قوم میں جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، جن کی ویڈیو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، حضرت شموئیل علیہ السلام، تو ان کے زمانے میں کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ تو اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو غور سے دیکھتے ہیں نا، تو کوشش کر کے نا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزے کی ویڈیو ملیں گی۔ توجہ سے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق، اللہ پاک کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرنے والا شخص طالوت بادشاہ کیسے بن گیا؟ وہ اس لیے بادشاہ بن گیا کہ وہ بہت بڑا عالم دین بھی تھا اور طاقتور بھی تھا۔ ایک ہوتا نا بندہ غریب ہوتا ہے مگر وہ طاقتور نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ لو جی میں غریب ہوں تو مجھے لوگ ماریں گے، مجھے اس طرح کریں گے، مگر نہیں، وہ طاقتور بھی تھا اور عالم دین بھی تھا، مگر تھا بیچارہ غریب۔ چمڑے کو رنگتا تھا، اس کے ساتھ یا چرواہی کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، مگر پھر بھی وہ بادشاہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ لو جی یہ ہمارا بادشاہ کس طرح بن سکتا ہے، ہم تو اس سے بہتر ہیں، یہ تو غریب بندہ ہے، کیونکہ ہم شاہی خاندان کے لوگ ہیں تو بادشاہی ہمارا حق ہے، اور طالوت تو بالکل غریب سا بندہ ہے، اس کے پاس مال و زر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نا حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا کرے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور اور صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقتور اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہت کا نشان یہ ہے، جو آپ نے تابوت سکینہ کے بارے میں سن رکھا تھا پچھلی ویڈیوز میں، کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا تھا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد فرشتے صندوق لے کر آ گئے۔ صندوق لے کے آنے والے فرشتے 4 تھے، اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے طالوت کی بادشاہی قبول کر لی، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام سنبھالا ملک کا، بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے بھی جنگ فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل نے کہا
کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، یعنی کہ طاقتور بنایا ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کرے۔ بے شک اللہ پاک وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ بھی ہے کہ آ جائے گا وہ تمہارا وہ صندوق تمہارے پاس جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے نا، ایک بہت پیاری واضح حدیث یا درس یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک کے فضل اور اس کے نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے۔ توجہ سے ویڈیو کو سنتے رہیے گا، ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے مفلس آدمی تھے، اتنے مفلس تھے کہ چمڑے کو رنگتے تھے، اس طرح اپنی روزی کا بندوبست کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اپنی روزی کا بندوبست کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے قرآن مجید کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہ کی مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کو سنبھالنا تقریباً ناممکن اور محال ہے۔ اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کا درجہ مال سے بہت زیادہ بلند ہے، لہٰذا کوشش کر کے مال کو ہر چیز کے اوپر ترجیح نہ دیا کریں۔ یہ دیکھا کریں کہ یہ انسان جس کے ساتھ ہم مل رہے ہیں یا جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ سکیں، اس کے ساتھ اپنی دوستی رکھ سکیں اور اس کے معاملات کو دیکھ سکیں، کیونکہ جو روز قیامت ہمیں حساب دینا پڑے گا وہ اچھے اعمال کا دینا پڑے گا۔ ہمیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا کہ جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کا ہمیں اور ہم لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ بدعمالیوں کا تو حساب ہونا ہی نہیں، وہ تو اٹھا کے سیدھا ہی جہنم میں۔ اس لیے کوشش کریں کہ نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔